السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لائبہ ناصر کے قلم سے تحریر کردہ ناول جانم کی 13 ایپیسوڈ کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اٹھ گئے میرے بچے؟ رات نیند تو اچھی آئی؟ آ جاؤ ناشتہ کر لو۔ ان دونوں کو ساتھ کمرے سے نکلتے دیکھ کر اکمل صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ معصومیت سے خوش ہوتی حیدر کو دیکھنے لگی۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ بھی مسکرا اٹھا۔ بہت آسان تھا اسے خوش کرنا، ایک پیار بھرا لمس، کچھ شفقت اور محبت سے بھرپور میٹھی باتیں، اور وہ خوش ہو جاتی تھی۔ ہاں میں سو گیا تھا، خوشی سے جواب دیتی وہ چیئر پر بیٹھی سامنے ٹرے میں سجے سینڈوچز دیکھ کر جلدی سے اٹھانا چاہا، پھر خود سوچ کر رک گئی۔ ایک دم ہی چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ وہ تینوں اس کے ایک کمل کو بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے اس طرح ہاتھ پیچھے ہٹانے پر حیدر بھی کچھ حیران سا ہوتا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ بیوی کیا ہوا؟ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ ابھی تو بہت بھوک لگی تھی۔ وجہ معلوم ہونے کے باوجود بھی اس نے اس سے دریافت کیا۔ میں بھوکا ہوں، زور زور سے سر ہلاتے اس نے تصدیق کی۔ پھر ناشتہ کیوں نہیں کرے بچے؟ پسند نہیں آ رہا؟ فائزہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے شفقت سے پوچھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے بھوک ہے تو وہ ناشتہ کیوں نہیں کر رہی۔ داجن سے کھاتا تھا، سر جھکا کر اس نے نہ کھانے کی وجہ بتائی۔ اکمل صاحب نے مسکرا کر اپنے صاحبزادے کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے اپنی بیوی کو سر جھکائے بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ میں کھلا دیتی ہوں اپنی بچی کو، میرے ہاتھ سے کھانا ہے؟ اتنے گمبھیر مسئلے کو سننے کے بعد اس سے ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ فائزہ بیگم کی گھوری پر بمشکل مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس کے نہ کھانے کی وجہ۔ حیدر، اس نے سرگوشی کسی آواز میں حیدر کو پکارا۔ جی بیوی کہیں؟ حیدر نے نازداری سے پوچھا۔ آپ کی مما کے ہاتھ سے کھا لوں گا تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ دونوں ہاتھوں کو لبوں کے کنارے رکھ کر وہ مکمل رازداری سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ بالکل برا نہیں لگے گا بچے، اور صرف حیدر کی مما نہیں، انہیں آپ بھی مما کہہ سکتے ہیں۔ جواب حیدر کی جگہ اکمل صاحب کی جانب سے آیا تھا۔ پر میری تو مما نہیں ہے، اس نے قدرے سمجھداری سے انہیں بتایا۔ ماں کے تو نام سے بھی وہ ناآشنا تھی۔ بچپن سے اس نے عورت جیسی کوئی ہستی اپنے گھر پر نہیں دیکھی تھی۔ حیدر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ بیوی ناشتہ کریں۔ انہیں خاموش دیکھ کر اس نے جوس کا گلاس ریبا کے لبوں سے لگایا۔ ہماری تو کچھ دیر بعد کی فلائٹ ہے، بچی کا خیال رکھنا تم برخوردار۔ ناشتے کے بعد اپنی پیکنگ کمپلیٹ کرتے انہوں نے اسے آگاہ کیا۔ کچھ دن اور رک جائے نا بابا۔ اتنی جلدی ان کے جانے کا سن کر اس کا دل کچھ اداس ہوا تھا۔ بیٹا وہاں کی بھی مصروفیات ہیں، تمہاری مما کی بھی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ ہے 2 دن بعد کی۔ تم اب آؤ گھر ہماری بیٹی کو لے کر۔ اب تو یہاں کی مصروفیات بھی کچھ کم ہو چکی ہوں گی۔ ان کی آخری بات پر وہ سر پر ہاتھ پھیرتا سب سے بے نیاز بیٹھی ریبا کو دیکھتا مسکرا اٹھا۔ مصروفیات سے ان کا مطلب وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ کہاں بابا، وہ تو مزید بڑھ نہیں گئی؟ اس نے بھی دو بدو جواب دیا۔ نظریں ابھی اس پر ہی ٹکی تھیں جو آنکھوں میں اشتیاق لیے فائزہ بیگم سے نہ جانے کون سی کہانیاں سن رہی تھی۔ اکمل صاحب اور فائزہ بیگم کو ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے بعد وہ اب ریبا کو لیے اس کے گھر جا رہا تھا۔ حیدر، جی میری جان۔ وہ جو کافی دیر سے اس سے مختلف سوالات پوچھ رہی تھی، ایک بار پھر اس کے پکارنے پر وہ ڈرائیونگ کرتا مصروف انداز میں بولا۔ میں ڈرائیو کروں؟ دونوں ہاتھوں سے اس کے آستین کو تھامے وہ جوش سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اس کے انداز پر مسکرا اٹھا۔ آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ داجا نے سکھائی ہے، بالکل ہیرو جیسے ڈرائیونگ کرتا ہوں میں، وہ ڈش کر کے اڑا بھی سکتا ہوں۔ گردن اکڑا کر وہ فخر سے بولی تھی، کہنے کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسٹیئرنگ گھما بھی چکی تھی۔ بیوی میری جان، مارے جائیں گے ہم دونوں۔ حیدر نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ یہ رسک نہیں لے سکتا۔ میں سچ میں ڈرائیو کر سکتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، اس نے منہ پھلا کر خوش آمدی انداز میں کہا تھا۔ اس کے بہت ضد کرنے پر حیدر نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے گاڑی ڈرائیو کرنے دی، پر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ گاڑی بہت اچھی ڈرائیو کرتی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ بہت سموتھ تھی، وہ کہیں بھی چوک نہیں رہی تھی۔ اچھی چلاتا ہوں نا میں گاڑی گھر کے دروازے پر روک کر اس نے فخریہ انداز میں حیدر کی جانب دیکھا۔ بہت اچھی میری جان، مسکرا کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ واقعی متاثر ہوا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ یہ نگٹس بھی فرائی کر دیں حفصہ، میری گڈے کو بہت پسند ہے۔ وہ ہلکی ہلکی حرارت اب بھی ہونے کے باوجود اس کے لیے کھانا اپنے ہاتھوں سے تیار کر رہا تھا۔ اس کی پسند کی ایک ایک چیز تیار کرتے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بھیا ساری چیزیں بن گئی ہیں، آپ بیٹھے یہاں۔ فرحان فکر مند سا ہوتا اسے دیکھتا کہہ رہا تھا۔ ابھی تک لے کر نہیں آیا حیدر میرے بچے کو؟ دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالتے وہ ایک بار پھر یہ جملہ دہرا رہا تھا جو صبح سے نہ جانے کتنی ہی بار دہرا چکا تھا۔ صبح سے اس نے سب کو کام پر لگایا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اپنی پلکیں بچھا دیتا۔ ریبا، اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی فیضی چیختا وہ اس کے گلے سے لگا تھا۔ کیسی ہو تم؟ ناشتہ کیا تم نے؟ روئی تو نہیں رات میں؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ ایک ہی سانس میں سوال کرتا اب اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ٹھیک ہوں، تم داجن جیسا پیار کیوں کر رہے ہو؟ وہ حیران سی ہوتی آنکھوں کو چھوٹی کہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ایک ہی رات میں فیضی اسے اتنا پیار کیوں کر رہا تھا وہ سمجھ نہیں سکی۔ اتنا مس کیا میں نے تمہیں صبح سے۔ اس سے بات کرتا وہ اسے لیے کچن کی جانب آیا۔ داجان،
وہ بھاگتی ہوئی ریان کے سینے سے لگی تھی۔ داجان کا بچہ، میرا گڈا، صبح سے انتظار کرے تھے داجان اپنی جان کا۔ اسے سینے میں بھینچ کر وہ باقی سب کو فراموش کر گیا تھا۔ ڈھیروں سکون اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس کا کھلا کھلا چہرہ دیکھ کر جلتی آنکھوں کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ مل گئے لیلا مجنوں، حیدر سے گلے ملتے فرحان نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ میری سوتن ہے تیرا بھائی، وہ دانت پیس کر مسکرایا تھا۔ داجن کے سامنے اس کی بیوی اسے بالکل ہی نظر انداز کر چکی تھی۔ وہ اسے لیے ریان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ بہت مس کیا، بہت سارا مس کیا داجن۔ جب بریک فاسٹ کرنے بیٹھا، جب بھی آپ اتنا یاد آئے، اور بیڈ پر بھی آپ کا ہاتھ بھی نہیں تھا، اور صبح جوس بھی نہیں پیا، اور کپڑے بھی آپ والے نہیں پہنے، آپ نے نکال کر نہیں دیے، آپ وہاں نہیں تھے۔ بیڈ پر ریان کے ساتھ بیٹھی اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں بتاتی وہ حیدر کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی تھی۔ یوں بھی کل سے ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نظریں ہٹانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ داجن نے بھی بہت مس کیا اپنے گڈے کو۔ میری جان، اس کے پھولے گالوں کو چوم کر اس کی جانب دیکھا۔ گڈے کے داجن، پرانے یار سے بھی ملنے یا آپ سے صرف گڈے سے ہی ملا کریں گے؟ اس کے میٹھے سے طنز پر ریان نے ہنستے ہوئے بازو ماں کیے جس میں پہلے ہی ریبا سمائی ہوئی تھی۔ وہ بھی مسکراتا وہ اس سے ملا۔ ریبا نے منہ پھلا کر اسے دیکھا۔ اپنے ساتھ اس کے داجن سے گلے لگتا وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ بس اب ہٹیں، پوری طاقت سے اسے پرے دھکیلنا چاہا۔ اسے ایک انچ بھی نہیں ہلتے دیکھ کر اس نے نتنے پھلا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا بیوی؟ اس کی حالت سے محسوس ہوتا حیدر مسکراہٹ دبا کر اس سے مخاطب ہوا۔ میں مل رہا ہوں اپنے داجن سے، بھائی آپ ہٹیں۔ ایک بار پھر اسے دونوں ہاتھوں سے ریان سے دور کرنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے ہلکے آنسو جھلملاتے دیکھ کر حیدر ہنستے ہوئے ریان سے دور ہوا۔ اس کے دور ہوتے ہی وہ جلدی سے ریان کے ساتھ لگ گئی تھی، مبادا وہ پھر سے نہ آ جائے۔ داجن، آپ بیمار ہیں؟ اس کا چہرہ بغور دیکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کی نسبت بہت تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ اب بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، میرا بچہ میرے پاس ہے۔ داجن، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا، ہاتھوں سے ریان کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ میرا گڈا ہمیشہ پیارا لگتا ہے، سب سے پیارا۔ ریان نے جھک کر اس کی پیشانی چومی۔ اپنی آنکھوں کو پھیلا کر اس نے رخ موڑ کر حیدر کی جانب دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہہ رہی ہو گڈا پیارا ہوتا ہے۔ یہ بھی پہنے ہیں داجان؟ اس نے جلدی سے کلائی آگے کی۔ اور یہ بھی، سر اٹھا کر چین بھی ہاتھ میں لیے۔ واہ، اتنی پیاری تیاری کس نے کروائی ہمارے بچے کو؟ حفصہ نے مسکراتے ہوئے حیدر کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ حیدر نے بنا ایک پل بھی دیر کیے اپنا سر ہلا کر زور سے حیدر کا نام لیا۔ حیدر تو بہت اچھا ہے۔ ریان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ ہاں، تھوڑی تھوڑی اچھی ہیں، صبح تیار بھی کیا، اور میں رو رہا تھا نا تو چپ بھی کروا دیا۔ حیدر پیار بھی کرتے ہیں۔ فوراً ہی بہت کی تردید بھی کی گئی تھی۔ حیدر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس کی اتنی تعریف اس کی بیوی کر رہی تھی۔ پر داجان، صبح نا مجھے ٹارچر سیل میں رکھا تھا۔ پل بھر میں ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے وہ اس کے مزید پول پٹی کھول رہی تھی۔ بیوی، وہ ہمارا بیڈ روم ہے میری جان۔ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، لاک کر کے ٹارچر سیل بنایا تھا نا، میں صبح جوس لینے اٹھا نا تو مجھے لاک کیا ہوا تھا۔ اس نے زور زور سے گردن ہلاتے اس کی معلومات میں مزید اضافہ کیا۔ ریبا، وہ تمہیں لاک نہیں کیا تھا بیٹا، تم کالج کب سے جوائن کرو گی یہ بتاؤ مجھے۔ حیدر کی پریشانی فرحان نے حل کر دی تھی۔ کل سے جائیں گی ریبا، میں بھی آج یہی بات، میں اب نہیں پڑھوں گا۔ حیدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے جلدی سے جواب دیا۔ پڑھنا یوں بھی اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ کیوں میرا بچہ، اب کیوں نہیں پڑھیں گی آپ؟ ریان نے تشویش سے پوچھا۔ داجان، اب تو میں برائٹ بن گیا ہوں نا، پھر میں نہیں پڑھوں گا نا، اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ کتنی خوش تھی وہ، اب اسے پڑھنا نہیں ہوگا۔ برائٹ تم ہمیشہ کے لیے نہیں بنی ہو، شادی کا پڑھنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، فرحان نے قدرے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ جانتا تھا پیار سے وہ نہیں مانے گی۔ اس کے سخت لہجے پر فوراً ہی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ یار ڈانٹ تو نہیں اس طرح، میں بات کروں گا نا، کالج جائیں گی وہ۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے حیدر صورت سے آگے بڑھا تھا، اسے ساتھ لگاتے رونے سے منع کیا۔ وہ بھی فوراً چپ ہو گئی تھی۔ ریان کے لبوں پر پرسکون سے مسکراہٹ پھیلی۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے آنسو پر تڑپ جانے والا۔ ہم گھر پر بات کریں گے اس کے متعلق۔ اس کے پوچھنے پر وہ سر ہلا کر ریان سے مزید قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اچھا سوری نا، اسے ناراض دیکھ کر فرحان نے پیار سے اس کے بال بگاڑے۔ 3 times more، منہ پھیلا کر اس کی جانب دیکھا۔ سوری سوری سوری، اس کی انوکھی خواہش پر مسکراتا وہ 3 بار سوری کہنے کے بعد اگلے حکم کا منتظر تھا۔ واہ بیبی، بھائی کو 3 times، مجھے 10 times، یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ حیدر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، جو آسانی سے مان بھی چکی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے منانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے۔ جلتے ہی رہنا تو۔ بھیا آ جائیں، ٹیبل پر بھابھی نے کہا ہے۔ فیضی کی آواز پر وہ سب ہنستے پہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ حفصہ بیٹھ جائیں، اتنے کام نہیں کیا کریں جانا۔ اسے پھر ٹیبل سے اٹھتے دیکھ کر ریان نے ہاتھ بڑھا کر بٹھایا۔ سب آ رہے ہیں۔ وہ سرخ ہوتی ہے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ بیٹھ جائیں بھابھی، ریان کا بھی حق ہے۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ریان کی جانب دیکھا۔ ریبا آ جائیں میری جان، اپنی دوسری جانب اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ داجان، کھانا آپ نے بنایا اپنے گڈے کے لیے؟ ساری چیزیں نہیں، ٹرائفل اور شاہی ٹکڑے فرحان نے بنائے ہیں۔
حفصہ کی پلیٹ بھر کر اس کی جانب کرنے کے بعد ریبا کے منہ میں نوالا ڈالتے ریان نے مسکرا کر جواب دیا۔ دوسرے ہاتھ سے ابھی حفصہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ بھیا میں نے سلاد بنایا اور ریبا کے لیے نگٹس بھی بنائے۔ فیضی نے جلدی سے ہاتھ اٹھایا۔ بریانی داجان نے بنائی ہے۔ ریان کے ہاتھ سے کھاتی ریبا نے جلدی سے کہا۔ داجان کے ہاتھ کا ذائقہ وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد وہ سب لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ میں چائے بنا لیتی ہوں۔ ریان کے برابر سے اٹھنے کی کوشش کرتی وہ ایک بار پھر کچن میں جانے کے لیے تیار تھی۔ بیٹھ جائیں آپ، پہلے بھی کہا ہے حد سے زیادہ ذمہ داری خود پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیضی چائے لے کر آؤ اور ریبا سے پوچھ لو اور بھی کچھ لے گی وہ اگر تو وہ بھی لاؤ۔ اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر اسے اپنے مقابل بٹھایا۔ بھیا آرام سے، اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر فرحان نے اسے ٹوکا۔ حفصہ تم میرے ساتھ چلو، تمہیں ملوانا ہے کسی سے، تمہاری ذمہ داریاں کم کرنے کا وقت آ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے حفصہ کی جانب دیکھا۔ مطلب آپ شادی کر رہی ہیں؟ وہ حیرت اور خوشی سے اس کی جانب دیکھتی مسکرائی تھی۔ ابھی تو تمہیں لڑکی پسند کروانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں، میری بھابھی نے پسند کر لیا تو شیور۔ اس کے بھابھی کہنے پر وہ سرخ ہوتی نظریں جھکا کے ریان نے محبت سے اس کی جانب دیکھا، ہاتھ اب بھی تھامے ہی رکھا تھا۔ سالے چھپا رستم نکلا تو ڈھونڈ بھی لی، ہمیں ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ حیدر نے زوردار گھونسا اس کی کمر میں چڑھ دیا۔ یار ڈھونڈا کہاں، مل گئی وہ، اپنی کمر سے لاتے اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنڈریلا، ریبا نے ہونٹ سیٹی کے سے انداز میں گھمائے۔ ہائے مل گئی سنڈریلا، لو چلا میں اپنی بارات لے کے، لو چلا میں اپنی چاند سے دلہن لینے، لو چلا میں ڈھک ٹھک ٹھک ٹھک۔ چائے لے کر آتا فیضی لہک لہک کر گانا گاتے سب کے آگے چائے رکھ رہا تھا۔ آخر کو فرحان کی شادی کے بعد اس کی دلہن ہی آنی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہی ہیں۔ بیوی واپسی پر اسے خاموش دیکھ کر حیدر نے پکارا۔ وہ بہت مشکل سے ساتھ آئی تھی اس وعدے پر کہ کل پھر وہ اسے ریان کے پاس لے کر آئے گا۔ میں سو گیا ہوں۔ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر اس نے پھولے گالوں کے ساتھ جواب دیا۔ اوہ میرے دل نیند آ رہی ہے۔ چھوٹی سی گستاخی کرتے وہ اس کی نیند اڑا چکا تھا۔ میں خفا ہوا ہوں۔ اپنے گالوں کو صاف کرتے اس نے ہونٹ نکال کر کہا۔ میری جان نہ ہونا خفا، کل مجھے صبح صبح ناشتہ ملے گا، میں بہت بھوکا ہوتا ہوں۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ بالکل، کل انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ اس نے مسکرا کر اس کے گالوں کو کھینچا۔ نہیں میرے گال خراب ہو جائیں گے۔ تیزی سے اس کا ہاتھ خود پر سے ہٹاتے اپنے گالوں کو چھو کر دیکھا۔ حفصہ ٹھہرے۔ وہ چوچلت میں تیار ہو کر کمرے سے نکلنے ہی والی تھی۔ ریان کی آواز پر اس کا بڑھتا قدم تھم گئے۔ سہم کر آنکھیں میچی۔ کچھ کیا پھر سے میں نے؟ آنکھیں میچے رخ اس کی جانب کیا وہ منمنائے۔ ریان کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ کھانے کے وقت تھوڑی سی سختی کا اثر اب تک تھا۔ ٹی پنک کلر کی اسٹائلش کرتی میں ہم رنگ دوپٹہ سلیقے سے سر پر جمائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی۔ کچھ رٹے چہرے پر اٹکیلیاں کرتی اسے الجھا رہی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے، کانوں میں خوبصورت آویزیں سجائے وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی، پر اس کی نظریں تو ناک کی نتنی پر الجھی تھی جو ان ساری چیزوں کے باوجود اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اتنے دل سے تیاری کی ہے، دکھا کر تو جائیں، محبت سے کہتے انگلی سے اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھایا۔ بھابھی ہوں میں بڑی، اسی لیے کی ہے تیاری، نظریں چراتی خاصے فخر سے کہہ رہی تھی۔ اس کی نسبت سے پکارے جانے کا سرور کیا تھا یہ کوئی حفصہ سے پوچھتا۔ بھابھی تو ہیں آپ ان کی، پر بڑی ابھی تک نہیں ہوئی ہیں۔ شرارت سے اس کی نتنی پر جھکتا وہ بڑی پر خاصا زور لگاتا کہہ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ خفگی سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا۔ مجھے اب یاد بھی نہیں حفصہ کہ میں نے کتنی ہی بار آپ کو کہا ہے خیال رکھا کریں اپنا، کب بڑی ہوں گی آپ؟ اپنے کندھے سے شال اتار کر اس کے شانے کے گرد پھیلاتے وہ بھی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی شال میں بسی اس کی خوشبو سے مسحور کر رہی تھی۔ اس کی مسحور کن خوشبو محسوس کرتی وہ خود کو اس کے حصار میں محسوس کر رہی تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میں ہی خیال رکھوں اپنا، وہ مشکل اس کی آنکھوں میں دیکھتی بول رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر محسوس ہوتا اسے شوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، اس سے زیادہ ان آنکھوں میں اپنا عکس نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بات تو بہت اچھی کی ہے، لیکن یہ ساری اچھی باتیں آپ کو اجلت میں یاد آتی ہیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ انگلیوں سے اس کی نتنی کو چھو رہا تھا۔ وہ بس ایک بات ہی تو کی ہے، اب جانے دینا مجھے۔ وہ سرخ ہوتی اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیال تو رکھنے دیں۔ اس نے گرفت مزید مضبوط کی۔ آپ رکھتے ہیں ویسے، جانے دیں پلیز۔ وہ روحانسی ہوتی جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جائیں جانا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ مسکرائے۔ وہ پرسکون سی ہوتی دروازے کی جانب بڑھی۔ آپ اسی طرح خیال رکھتے رہیں گے میرا، یہ وعدہ چاہیے مجھے۔ دروازے پر ٹھہر کر رخ موڑے بغیر ہی کہتی وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ وعدہ رہا میری جان۔ دلکش مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ اس کی چالاکی پر اش کر اٹھا۔ یہ باتیں وہ ہمیشہ اس سے فاصلے پر جا کر ہی کرتی تھی۔ ظاہر ہے جان تو اسے بھی پیاری تھی۔ تیری زلف عنبری کو پروردہ گماں میں شب اپنے پہلو میں مہکتے دیکھا ہے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کی گلابی رنگت گہرے اندھیرے میں ڈھل چکی تھی۔ وہ لبوں پر حسین مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ حفصہ کے ساتھ ایک بار پھر اس کے ہاسٹل کے راستے پر رواں دواں تھا۔
اس دن اس کا غصہ، اس کی فرسٹریشن اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہ اس کا ہر احساس اپنے ارد گرد سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ پر وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی تھی؟ وہ جلد از جلد اس سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ فرحان بھائی کیسی ہے وہ دونوں ہاتھوں پر چہرہ گرائے اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ بہت پیاری، بہت منفرد۔ مسکراہٹ اب بھی لبوں سے جدا نہیں ہوئی تھی۔ نظروں کے سامنے چھم سے اس کا بکھرا بکھرا سا وجود آیا تھا۔ اچھا تم بس تھوڑی دیر انتظار کرو، میں ابھی آیا، گاڑی سے نہیں نکلنا۔ اچھا؟ وہ ڈائریکٹ اسے عرصہ کے پاس نہیں لے جا سکتا تھا۔ اس کے مزاج کا پچھلی 3 ملاقاتوں میں وہ اچھی طرح اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ حفصہ کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتی۔ پسند اپنی جگہ، لیکن اپنے سے جڑے لوگوں کی بے عزتی تو وہ نہیں کر پا سکتا تھا۔ ہاتھ مت لگانا، قریب نہیں آنا میرے بیٹے کے، میں قتل کر دوں گی تمہارا۔ ہاتھ کو اپنے سینے سے بھینچے وہ دیوار سے لگی بری طرح چیخ رہی تھی۔ قتل کرے گی میرا؟ بے حیا عورت، میرا بچہ ہے یہ، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چھوڑتی تو اسے۔ بہت پڑ نہیں لگ گئے تجھے؟ بے دردی سے اس کے بالوں کو جکڑے وہ اس کا چہرہ دیوار سے لگا چکا تھا۔ پل بھر کو خوف سے وہ کانپ اٹھی تھی۔ جس خوف کے زیر اثر 3 سال گزارے تھے، اس نے وہ خوف اس کے دل میں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ چھوڑو مجھے ذلیل انسان، طلاق دے چکے ہو تم مجھے، کوئی حق نہیں تمہارا مجھ پر اور میرے بچے پر۔ وہ مچلتی ہوئی گھر آئی تھی، وہ رائی تھی، وہ یہاں بھی پہنچ گیا تھا، یہ خیال ہی سہانے روح تھا۔ دل نے شدت سے کسی مسیحا کو پکارا تھا، ایک بار پھر وہ اپنی زندگی کی قسمت کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتی تھی۔ چھوڑو اسے، کون ہو تم؟ وہ جو عرصہ سے بات کرنے آیا تھا، اس کے کمرے میں ایک اجنبی کو دیکھتے خیز و غصے سے اس کی رگیں تنی تھی۔ ایک جھٹکے سے اسے عرصہ سے دور کرتے ایک ساتھ 2 گھونسے اس کے چہرے پر جڑے۔ اسے سامنے دیکھتے ہی وہ اس کے پیچھے چھپتے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ تھام گئی۔ تو کون ہے کمینے؟ کیا کر رہا ہے میری بیوی کے کمرے میں؟ سامنے موجود شخص نے اسے تھپڑ مارنا چاہا، وہ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی تھام گیا تھا۔ چھوا کیسے تو نے اسے؟ چھوا کیسے؟ عرصہ کے کانپتے ہاتھوں کو نرمی سے اپنی شرٹ سے ہٹا کر اس نے غصے میں اگلے 2 گھونسوں سے نوازتا اسے فرش پر گرائے جوتے اور لاتوں کی برسات کر رہا تھا۔ اپنا سارا غصہ وہ گھونسے اور لاتوں کے ذریعے وہ اس پر انڈیل رہا تھا۔ جس طرح اس شخص نے عرصہ کو بالوں سے تھام رکھا تھا، وہ منظر اس کی نظروں سے محو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے نظروں سے بھی نہیں چھوا تھا، سامنے کھڑا یہ شخص اسے بالوں سے تھامے کھڑا تھا۔ سمجھ گیا میں، اب یہ لونڈا پھنسایا اس نے۔ لہو لہان ہوتے بھی وہ مغلظات بکتا اسے مزید تیش دلا رہا تھا۔ فرحان نے خود پر قابو پاتے بھی اسے مزید لاتوں سے نوازتا پیچھے کھڑی عرصہ کا ہاتھ تھام کر اسے آگے کھڑا کیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے اسے اس شخص پر مزید تیش آیا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر نظر ڈالتے بے یقینی سے اپنے لیے لڑتے اس شخص کو دیکھا، بنا کسی رشتے کے وہ اس کی عزت کا پاسدار بنا، اس کے سر اپنی عزت کی چادر ڈال رہا تھا، وہ چادر جو اس کے اپنوں نے بہت بے دردی سے اس کے سر سے چھینی تھی۔ تمہاری بیوی ہے نہیں تھی، اب یہ میری منقوہہ ہے، سمجھے تم؟ یہ بات بٹھا لو اپنے گندگی بھرے دماغ میں۔ اس کے قریب آنا تو دور، اس کے بارے میں سوچا بھی تمہیں وہاں پہنچاؤں گا جہاں سے تمہاری نسلیں بھی پناہ مانگیں گی۔ اس کے سنجیدہ انداز پر مغلظات بکتا ہاتھ کو اس سے چھین لینے کی دھمکی دیتے وہ لڑکھڑاتے ہوئے کمرے سے نکلا۔ در حقیقت اس کے عرصہ کے ساتھ کھڑے اس سر و قد مضبوط مرد کو دیکھتے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ تو یہاں عرصہ کو دھمکانے آیا تھا، اسے کیا پتا تھا یہاں اسے لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کے نکلنے کے بعد اس نے رخ عرصہ کی جانب کیا جو اب بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ آنسو رستی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے گال بھگو رہے تھے۔ آج اس ذلیل شخص نے ایک بار پھر اسے بے لباس کر دیا تھا۔ فرحان کے سامنے اس طرح حقیقت کھلنے پر وہ بری طرح بکھر رہی تھی۔ عرصہ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، پلیز سنبھالو خود کو۔ ایک بار پھر اسے یوں بکھرتے دیکھ کر وہ دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ہوش میں ہوتی تو منقوہہ والی بات پر اس کی ضرور خبر لیتی، ابھی تو اسے اپنا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ چھین لے گا مجھ سے میرے بچے کو۔ اس نے ٹوٹے لہجے میں ہاتھ کو دیکھا، لہجے میں خوف واضح تھا۔ کوئی نہیں چھینے گا تم سے، فرحان مرتضیٰ زبان دے رہا ہے تمہیں۔ اس کی بکھری حالت سے نظریں چراتا اس نے اس کی گود سے ہاتھ کو لیتے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کیوں آئے تھے آپ؟ حواس بحال ہوتی اس نے فرحان کی جانب دیکھا، وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ مجھے تمہید باندھنی نہیں آتی عرصہ، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ اس نے صاف لفظوں میں اسے مطلع کیا۔ اس کی بات پر عرصہ نے حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھا، کچھ ہی لمحوں میں آنکھوں میں حیرت کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ آپ جانتے بھی ہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے فرحان صاحب، جو کچھ بھی آپ نے میرے لیے کیا میں اس کے لیے آپ کی مشکور ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے آپ کو یوں میری بے بسی کو مذاق نہ بنائیں۔ آپ کی ہمدردی کی قطعاً ضرورت نہیں ہے مجھے۔ چلتی آنکھوں سے مسلسل بہتے آنسوؤں کی پرواہ کیے بنا وہ چادر چہرے کے گرد مضبوط کرتی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہوا یہ دیکھنے کے بعد بھی اس سے یہ بات کر رہا تھا، اگر یہ کوئی مذاق تھا تو بہت برا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں، پسند ہو تو مجھے، نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، ہاتھ کو اپنی سرپرستی میں لینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اس میں نہ سمجھ آنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کچھ سمجھ بھی رہی ہیں جو بول رہی ہیں؟ ایک طلاق یافتہ دامن پر داغ لگی عورت سے پسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھی بھول گئے کہ ایک بچے کی ماں ہوں میں،
2 दिन बाद ये पसंदीदगी का बुखार उतरेगा तो फिर इससे बदतर हालत में आप मुझे बीच राह में छोड़ जाएंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह समझाए उसे। एक तलाक याफ्ता औरत से वो क्यों शादी करना चाह रहा था। वो खुद तरसी की आखिरी हदों पर थी। कोई दाग नहीं है तुम्हारे दामन पर, समझी तुम। तलाक याफ्ता हो, कोई अंधी लंगड़ी नहीं है जो इतनी खुद तरसी का शिकार हो रही हो। और अगर होती भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे तलाक याफ्ता होने से, एक बच्चे की माँ होने से। पसंद करता हूँ तुम्हें, निकाह करना चाहता हूँ, अपना नाम देना चाहता हूँ, इसमें गलत क्या है। इससे ज़्यादा बर्दाश्त उसमें नहीं थी। झटके से बाजुओं से थाम कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया। क्या पसंद लगा रखा है, क्या पसंद करते हैं। ये चेहरा क्या नज़र आ रहा है इस अधजले चेहरे पर आपको, ये पसंद है आपको। गुस्से में बुरी तरह चीखती हुई एक झटके से चादर अपने सर से खींच डाली थी। चादर चेहरे से हटते ही दाएं जानिब से अधजला गाल वाजे हुआ था। कान की लूक के पास से गर्दन से कुछ ऊपर तक आता वो बुरी तरह झुलस जाने का निशान था। वो उसकी बिखरी हालत देखता खुद भी बिखर रहा था। आप हर तरह से मुकम्मल हैं फरहान, फिर क्यों मुझे मेरी नज़रों में गिराना चाहते हैं। उसकी गिरफ्त में मचलती वो फूट फूट कर रो दी थी। फरहान ने सुर्ख होती आंखों से कर्ब से उसे देखा था। बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर मुझे। तुम मेरी मोहब्बत को चेहरे से मशरूत कर रही हो। तुम्हें मैं इतना कमज़र्फ लगता हूँ कि फ़कत इस एक निशान को देखकर तुम मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दूँगा। फरहान, मुर्तज़ा चेहरों पर मरने वाला हरगिज़ नहीं है इरसा बीबी। चेहरों पर मर मिटना होता ना तो हज़ारों हसीन चेहरे इर्द गिर्द मंडलाते हैं, कोई भी बाखुशी के हाथ थाम लेता। कदम तुम्हारी जानिब बढ़े तो तुम कुछ ख़ास नज़र आया तो बढ़े है ना, लेकिन तुम कबूतर की तरह आंखें बंद करके उस वक्त का इंतज़ार करो जब वो शख्स तुम्हारी गोद से तुम्हारा बच्चा छीन कर ले जाएगा, और तुम अपनी खोखली अना लेकर मातम करती रहना, क्योंकि सच्चे जज्बों की तो कदर नहीं है तुम्हें। उसकी आंखों में अपनी मजहब से सुर्ख होती आंखें डाले सुलगते लहजे में एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करता एक झटके से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो सीधी बेड पर गिरी। वो होश में होता तो देखता कि साइड टेबल का कोना उसके सर पर लगा था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हाथ को उसके पास ही बेड पर बिठाकर वो लंबे लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया। उसके पीछे बेड की सुर्ख होती चादर पर वो बेसुध पड़ी थी। उसने उसे पुकारना चाहा, आवाज़ हलक में ही कहीं दब सी गई। आखिरी चीज़ जो उसे नजर आई थी वो हाथ का रोता हुआ चेहरा था। वो गुस्से में खोलता हुआ बाहर आया था। उसके लफ्ज़ों ने आज उसे बहुत तकलीफ़ पहुंचाई थी। हफ्सा के लाख पूछने के बावजूद भी किसी बात का जवाब दिए बगैर वो गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता चला गया। हिज्र बीता तो खदो खाल सलामत थे, मगर रंग चेहरे का गया, होंठ गुलाबी ना रहे। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। हैदर की चुभते हैं, मुझे सोने के लिए भी मेरे कपड़े नहीं मिलेंगे। कढ़ाई की वजह से उसकी गर्दन पर सुर्ख निशान उभर आए थे। हाथों से गर्दन को बुरी तरह मसलती वो रूहान सी होती उसके सामने खड़ी थी। वह लैपटॉप गोद में रखे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक कर रहा था। उसके सामने देखकर लैपटॉप साइड पर रखकर उसकी जानिब मतवजह हुआ। वो लोग कुछ देर पहले ही घर पहुंचे थे। रीबा को कमरे में बिठाकर वो अपनी मेल चेक करने लाउंज में आ गया था। अभी दे देता हूँ आपके कपड़े मेरी जान। उसका हाथ गर्दन पर से हटाते वो पुरसोच अंदाज में अपने कबर्ड की जानिब बढ़ा। रीबा की टी शर्ट्स वगैरह तो उसने अभी ली नहीं थी। फैज़ी के कपड़े उसे लाने नहीं दिया था। सोने के लिए उसे कंफर्टेबल कपड़े देना ज़रूरी था। वो भी उसके पीछे आ खड़ी हुई। बीवी, ये ट्राई करें। अपनी निस्बतन सबसे छोटी शर्ट उसकी जानिब बढ़ाई। ये मेरे कपड़े नहीं हैं। नींद की वजह से आंखों में गुलाबी डोरे हलकोरे ले रहे थे। मेरी जान, आपके कपड़ों जैसे हैं। कल हम आपके लिए बहुत सारे कपड़े ले आएंगे। नरमी से उसकी आंखों को छूकर उसने मलतजी अंदाज में कहा। कुछ सोचकर उसने खामोशी से उसके हाथ से कपड़े ले लिए। हैदर ने पुरसकून सांस खारिज की। हैदर, ये तो बड़े बड़े हैं, इतने बड़े, मैं गिर जाऊंगा। थोड़ी देर में अंदर से उसकी घबराई हुई आवाज़ आई थी, आप आएँ बाहर, वो ठीक हो जाएगा बीवी। नहीं, कैसे ठीक होगा, कितना बड़ा है, मेरे हाथ छोटे हो गए। वो परेशान होती अंदर ही से ही बोल रही थी। कुछ देर में वो उसके सामने आ खड़ी हुई। उसके कपड़ों में वो बिल्कुल डूब सी गई थी। शर्ट हद से ज़्यादा ढीली होने के साथ उसके घुटनों को छू रही थी। आस्तीन लंबी होने की वजह से हाथों से निकल रही थी। वो मुस्कुरा उठा। नरमी से बाजू से थामकर उसे अपने मुकाबिल खड़ा करके घुटनों के बल उसके आगे बैठते ट्राउज़र को पाइंचों से अच्छी तरह फोल्ड करने के बाद उसका हाथ थामा। दोनों हाथों के आस्तीन उसी तरह काफ़ी तहों में फोल्ड करने के बाद उसकी जानिब देखा। बस इतनी सी बात थी, ठीक हो गया। खुशी से अपने हाथों को देखती वो खिलखिलाई थी। अब आप यहाँ बैठे, मैं बस 10 मिनट में आया। नरमी से उसकी गर्दन के सुर्ख निशान पर हाथ फेरते उसे बेड पर बिठाकर वो अपनी मेल्स आंसर करने के लिए लाउंज में आया। सारी मेल्स का जवाब देते 10 मिनट की जगह 45 मिनट लगाकर जब वो कमरे में आया तो बेड पर दोनों पैरों को फैलाकर बैठी कुछ सोचने में मशगूल थी। उसे यूँ सोचों में गुम देखकर वो दिलकशी से मुस्कुराया। बीवी, नींद आ रही थी ना मेरी जान, सो जाए ना फिर। ड्रेसिंग टेबल से लोशन उठाकर वो उसके नज़दीक आया। उंगली के पोरों पर लोशन लेकर नरमी से उसकी गर्दन पर लगाई। मुझे नींद आ रही है। पलकों को झपकाकर उसने अस्पात में गर्दन हिलाई। फिर सो जाए ना मेरी जान। कंफर्टर उसके पैरों पर फैलाते वो खुद भी दूसरी जानिब लेट गया। डर लगेगा।
دھاجن نہیں ہے، ان کا ہاتھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈر لگنے کے خوف سے نیند آنے کے باوجود سونے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ بالکل ڈر نہیں لگے گا میری جان۔ ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اسے اپنے قریب کرتے اس نے ساتھ ہی سائڈ لیمپ بھی آف کیا۔ اب سو جائے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے کان کے پاس سرگوشی کی۔ وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ حیدر؟ نیند میں ڈوبی اس کی آواز ابھری۔ حیدر کی جان؟ اس نے نرم لہجے میں سرگوشی کے سے انداز میں جواب دیا۔ اب بہت اچھی ہیں، بجھل ہوتی آواز میں کہتی وہ اس کے بازو پر سر رکھے نیند کی گہری وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ آپ کی محبت کسی اجنبی پھول کی خوشبو کی طرح بہت سادہ ہے بیوی، لیکن پھر بھی الفاظ کی پہنچ سے دور، بہت دور ہے۔ اس کے نرم بالوں پر لب رکھتے اپنی خوشبو میں بسی اس کے وجود کو نرمی سے قریب کرتا وہ خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ نظریں اس کے چہرے کے نقوش میں ہی کہیں الجھ سی جا رہی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔